بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو تمام 11th کلاس فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے 11th ترجمۃ القرآن فائنل اسسمنٹ فریم ورک۔ ٹھیک ہے، تمام 11th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ 2026 کے جو ایگزامز ہوں گے انشاءاللہ، تو اس میں ان کا ایک نیا جو سبجیکٹ ہے وہ ایڈ ہوا ہے ترجمۃ القرآن کا۔ اس کا فائنل اسسمنٹ فریم ورک کی ویڈیو دیکھنی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو لگ رہا ہے کہ جو یہ بک ہے اس کے اندر جو ماڈل پیپر ہے اس کو فالو کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں سے بہت زیادہ نصاب جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے ایز اے فارمیٹیو اسسمنٹ۔ اس میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی، اور آپ نے اس ویڈیو کو ہر اسٹوڈنٹ جو کہ فرسٹ ایئر میں ہیں ان کو سینڈ کرنا ہے، چاہے وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آرٹس کے ہیں، کیونکہ سب نے ترجمۃ القرآن کا یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے ہر ایک کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ دیکھیں جب اسٹوڈنٹس کو سلیبس کا ہی نہیں پتہ ہوتا تو وہ پراپر پریپریشن نہیں کر سکتے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گھیرا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے ریسنٹ کمنٹس آ رہے ہیں کہ میم یہ جو آپ فائنل اسسمنٹ فریم ورک بتا رہی ہیں کہ یہ اتھینٹک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو گھر میں بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈاکیومنٹ میں نے خود نہیں بنایا، میں خود سے ہی کوئی ٹاپک نکال یا ڈال نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں سلیبس اینڈ ماڈل پیپرز پہ، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں، سب سے اوپر ایس ایل او بیسڈ ایگزامینیشنز ہیں، اس پہ کلک کریں۔ تو اب یہ جو پیج آ گیا نا آپ کے پاس، اس میں آپ کے تمام 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے تھیوری اینڈ پریکٹیکل بیس اسیسمنٹ جو ہے پی بی اے، اس کے فائنل اسیسمنٹ فریم ورکس موجود ہیں۔ آپ کو جس بھی سبجیکٹ کا چیک کرنا ہے، کراس چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ابھی ہم 11th کلاس کا جو ترجمۃ القرآن جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس 11th کلاس یہ آ گئی ہے، اور اس کا ترجمۃ القرآن کا یہ دیکھیں، یہ فائنل اسیسمنٹ فریم ورک ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ اوپن ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں، یہ اسسمنٹ فریم ورک اینڈ ماڈل پیپر ترجمہ قرآن مجید جو ہے وہ 11th کلاس کا یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 22 to 2023 کا جو کیریکولم ہے اس کا فالو کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس اسسمنٹ فریم ورک کو، یہ جو کمپلیٹ یہاں پر بتائی ہوئی ہیں ایکسپلینیشنز، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں سے بتاتی ہوں کہ بیسیکلی یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہدایات برائے درس و تدریس اور جائزہ، یعنی ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر کمپلیٹ گائیڈ کیا گیا ہے کہ کون کون سی صورتیں شامل ہیں، کس طرح کا پیپر آئے گا۔ تو انکلوسیو اسکیم آف اسٹڈی جو 2024 میں دی گئی، اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کا ترجمہ قرآن مجید کا 50 نمبر کا ایک الگ پیپر لیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے جو 11 ایف ایس سی کے مارکس تھے جو 1100 ہوتے تھے، وہ اب کیا ہوگا کہ 11th میں بھی 50 مارکس کا پیپر آئے گا، اور 12th میں بھی 50 مارکس کا پیپر آئے گا۔ تو یہ اب 1100 جو ہے وہ اب 1200 کے مارکس کا آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ پیپرز ہوں گے، ٹھیک ہے، ایف ایس سی میں۔ اچھا، اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کے اکارڈنگلی جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس آپ کے پاس سبمیٹیو اسسمنٹ والے ہوں گے، ان میں سے جو ہے وہ ایگزامس ہوں گے، امتحان ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو فارمیٹیو اسسمنٹ والے ہوں گے وہ اس میں سے امتحانات نہیں لیے جائیں گے۔ مطلب یہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں شارٹ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ اور آپ کی جو سبمیٹیو اسسمنٹ میں جو صورتیں قرآن پاک کی شامل ہیں وہ صرف 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ لیں یہ 4 صورتیں ہیں۔ اب میں آپ کو آپ کی بک دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ کی بک ہے افہام ترجمہ قرآن، ترجمۃ القرآن 11ویں کلاس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ ہمارے پاس 21 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ 21 میں سے آپ کے پاس جسٹ 4 صورتیں جو ہے وہ ایگزامس میں آپ کی شامل کی گئی ہیں، 21، ٹھیک ہے، جسٹ 4، اور وہ بھی یہ فرسٹ والی ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنی بک پہ ٹک کر لیں، صرف انہی میں سے آئے گا، باقی یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ نصاب میں سے نکالی جا چکی ہیں،
ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ پہلا سٹیپ تھا جو آپ کو پتہ چل گیا. اچھا پھر آپ کے پاس ہے کہ اب آپ کو جو 4 صورتیں ہیں اس میں سے کیا کیا پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ کی مذکورہ صورتیں ہیں ان کا تعارف اور شان نزول وہ آنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, صورتوں میں موجود منتخب الفاظ کے معنی سے آگا. اب منتخب کا مطلب ہے ان 4 صورتوں میں سے آپ کو ٹوٹل 80 الفاظ معنی جو ہیں وہ الگ سے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کے الفاظ معنی آپ کو آنے چاہیے کیونکہ ان کا پیپر میں ان 80 الفاظ معنیوں میں سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ 4 صورتیں ہیں ان کے تمام مشکل الفاظ کے معنی نہیں پوچھے جائیں گے, جسٹ جو منتخب الفاظ ہیں ان میں سے ہی پیپر لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آپ کے جو بھی آپ کی 4 صورتیں ہیں مذکورہ ان کو بامحاورہ ترجمہ آپ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پڑھ سکیں گے اس سے ریلیٹڈ جو سوال جواب آئیں گے وہ آپ نے کرنے ہیں, آپ سے بامحاورہ ترجمہ نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں 4 ان کی موجودہ تعلیمات کا آپ کو فہم ہو, یعنی اس میں کیا بات بتائی گئی ہے, کس تعلیمات پہ عمل کرنا ہے, کیا اس میں واقعات ڈسکس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور صورتوں میں موجود تعلیمات پر عمل کرنے کے, یعنی اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا ثواب ملیں گے, کیا فوائد ملیں گے, اور عمل نہیں کریں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے, وہ بھی سب کا سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ انہی ٹاپکس میں سے سوال پیپر میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ 4 صورتیں سورۃ بقرہ, آل عمران, انفال اور توبہ. ٹھیک ہے, یہ 4 صورتیں شامل ہیں. اچھا اب ہم آپ کا جو پیپر لیا جائے گا اس میں پیپر سے ریلیٹڈ آپ کوشچن بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ پیپر آپ کا کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, جو آبجیکٹیو پیپر ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آبجیکٹیو, ٹھیک ہے, آبجیکٹیو ہوگا 10 مارکس کا. ٹھیک ہے, 10 مارکس کا آبجیکٹیو ہوگا, اور اس میں بھی آپ کے جو 8 آبجیکٹیوز ہوں گے نا, 8. ٹھیک ہے, وہ ان 4 صورتوں کا جو تعارف ہوگا. ٹھیک ہے, تعارف اور شان نزول. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تعارف اور شان نزول ان 4 صورتوں کا, ان میں سے 8 آبجیکٹیو پوچھے جائیں گے, اور دوسرے جو ہے آپ کے پاس 2 آبجیکٹیو جو ہیں وہ جو آپ کو 80 الفاظ معنی دیے جائیں گے نا, الفاظ معنی وہ اسی ڈاکومنٹ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کون کون سے پیجز آپ نے پرنٹ کروانے ہیں, ان میں سے پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا آبجیکٹیو میں آپ سے کیا پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا دین ہمارے پاس آ جاتا ہے, یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, شامل نصاب صورتوں کا شان نزول اور تعارف کلاس میں پڑھایا جائے گا, اور اس میں سے 2 کوشچنس پوچھے جائیں گے, ایم سی کیوز بھی اور شارٹ بھی. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز میں ان میں سے جو ہے وہ 8 سوال آئیں گے. ٹھیک ہے, اور شان نزول اور تعارف میں سے بھی شارٹ کوشچنس پوچھے جائیں گے 10 نمبر کے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ 4 صورتوں کا شان نزول اور تعارف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں سبجیکٹیو. ٹھیک ہے, سبجیکٹیو میں آپ کے پاس 2 ہے, شارٹ اینڈ لانگ کوشچنز ہیں. ٹھیک ہے, جو شارٹ رسپانس کوشچنز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس تعارف اور شان نزول. ٹھیک ہے, شان نزول میں سے آپ سے جو ہے وہ 5 سوال کیے جائیں گے 2 نمبر کے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ 10 نمبر کے یہ سوال ہو جائیں گے. اچھا پھر آپ سے جو ہے وہ پوچھے جائیں گے یہ جو 80 الفاظ معنی دیے گئے ہیں نا, 80 الفاظ معنی. ٹھیک ہے, جو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, ان میں سے جو ہے 5 الفاظ معنی مطلب پوچھے جائیں گے. اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا آپشنز دیے جائیں گے, آپشنز تو یہاں پر دیے جائیں گے نا, آپشنز یعنی ایک الفاظ دیے جائیں گے, اس کے 4 آپشنز ہوں گے, اس سے کوئی سلیکٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو شارٹ کوشچنز میں الفاظ آئیں گے ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں, کچھ بھی آپ کو آپشنز نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر آپ کے پاس ہے نیکسٹ, اور شارٹ کوشچنز میں آپ کے پاس ایک اور کوشچن ہوگا کہ آپ نے جو بامحاورہ جو ترجمہ پڑھا ہوگا نا ان 4 صورتوں کا. ٹھیک ہے, بامحاورہ ترجمہ سے متعلق سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے, تفہیمی سوالات. ٹھیک ہے, اور وہ کتنے ہوں گے, وہ 3 سوالات ہوں گے, اور 3 نمبر کے ہوں گے, تو مطلب 9 مارکس کا یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس دیکھیں 15 اور 9 24, یعنی 24 مارکس کا آپ کا یہ شارٹ کوشچن والا ہو جائے گا, 24 مارکس کا, اور آپ کے پاس رہ گئے 16 مارکس. تو اگر آپ ذرا لانگ کوشچنس کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے, یعنی ادھر سے ہم ادھر چلے جاتے ہیں لانگ کوشچنس کی طرف. لانگ یا ایکسٹینڈڈ اس کو کہتے ہیں, ایکسٹینڈڈ رسپانس کوشچنز. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہر صورت سے ریلیٹڈ آپ کو نا ایک مضمون کوئی ڈیفائن کیا جائے گا. ٹھیک ہے,
ان مضامین سے ریلیٹڈ آپ نے 2 لانگ کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, مضامین سے ریلیٹڈ 8 نمبر کے 2 سوال کرنے ہوں گے, 16 مارکس کا ہی ہو جائے گا. اب آپ کو یہ 80 الفاظ معنی کدھر ہیں وہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اور یہ مضامین جن میں سے لانگ کوشچن پوچھے جائیں گے وہ کدھر ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ کو دیکھیں جیسے SLO نمبر 2 کے مطابق, ٹھیک ہے, آپ کو وہ جو 80 الفاظ ہیں نا, الفاظ معنی, ان میں جو آپ کو اسی ڈاکومنٹ میں دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 2 جو ہے MCQs میں الفاظ معنی پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور 5 جو ہیں وہ شارٹ کوشچن میں پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کی نصاب میں صورتیں شامل ہیں ان میں آپ نے ان آیات کا جو بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا اس میں سے تفہیمی نوعیت کے سوال پوچھے جائیں گے. یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا. ترجمہ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کانسیپٹ سمجھنے ہیں, اس کی تعلیمات پہ غور کرنا ہے. کچھ الفاظ کے معنی جو ہے وہ آپ کو کروائے جائیں گے جو پیپر میں پوچھے جائیں گے, اور آپ نے زیادہ تر یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہم جو پڑھیں اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل بھی کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں احکامات دے رہے ہیں اس کو ہم نے نہ صرف پڑھنا ہے, پیپروں کے لیے یاد کرنا ہے, بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لاسٹ 4th SLO میں دیکھ لیں کہ جو شامل نصاب صورتیں ہیں ان کی تعلیمات پر مبنی کچھ مضامین کا ضمیہ تیار کیا گیا, مطلب ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا. ہر صورت کا بتایا گیا کہ اس صورت میں ان 4 ٹاپکس پہ بات ہوگی, اس صورت میں اس ٹاپک پہ بات ہوگی. تو وہ جو مضامین ہیں نا انہی میں سے آپ کے پاس ایکسٹینڈڈ رسپانس کوشچنز یعنی لانگ کوشچنز پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو یہی جو وہاں پر ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے وہ شارٹ میں یہاں پہ لکھ دیا. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو میں 8 آبجیکٹیوز جو ہیں وہ تعریف اور شان نزول 4 صورتوں کے اس میں سے آئے گا. 2 آبجیکٹیو 80 الفاظ جو دیے جائیں گے الفاظ معنی, ان میں سے 2 MCQs پوچھے جائیں گے. اور سبجیکٹیو میں شارٹ کوشچن 3 ہوں گے. تعارف اور شان نزول میں سے 5 سوال حل کرنے ہیں 2 نمبر کے, اور 80 الفاظ معنی میں سے 5 الفاظ کے جو ہے وہ معنی لکھنے ہوں گے, اور بامحاورہ ترجمہ سے متعلق تفہیمی سوالات کے 3 شارٹ کوشچنز کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جو ان کے مضامین دیے جائیں گے ان صورتوں کے امپورٹنٹ مضامین, ان میں سے 2 لانگ کوشچن حل کرنے ہیں. اب وہ مضامین کی طرح ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ والا پیج ہے اس ڈاکومنٹ کا, پیج نمبر 11 اور یہ پیج نمبر 12. یہ دیکھیں پیج نمبر 11 اور 12 میں انہوں نے سارے 80 جو ہے وہ دے دیے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے نا, جاہدو تم جہاد کرو. ٹھیک ہے, تو یسألون وہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ واجلت ڈر گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے 80 الفاظ 11 اور 12 نمبر پیج ہے, یہ پرنٹ آؤٹ ضرور کرانا ہے, اپنی بک کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اور یہ 13 نمبر پیج بھی آپ نے 13 نمبر 14 نمبر, ٹھیک ہے, یہ دونوں بھی آپ نے پرنٹ کرانے ہیں کیونکہ اس میں مضمون ہے. سورۃ بقرہ میں بہت ڈھیر سارے مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں. اس میں یہ دیکھیں 3 گروہ مطلب 3 گروہ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے, متقین, کفار اور منافقین کا قصہ تخلیق آدم, بنی اسرائیل پر انعامات. ٹھیک ہے, یہ سارے حرمت ربوی, انفاق کے فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, عبادات پہ ٹاپک پہ بات ہوئی ہے, روزہ, حج, عمرہ. اچھا, سورۃ آل عمران میں ان 1 2 3 4 5 6 ٹاپکس ہیں, ان پہ بات ہوئی ہے, امر بالمعروف وغیرہ پہ. ٹھیک ہے, غزوہ بدر, احد پہ. سورۃ انفال میں 3 ٹاپکس پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ٹاپکس پہ بھی بات ہوئی ہو, لیکن یہ انہوں نے مضامین جو ہے وہ مختص کر دیے, ان پہ جو ہے وہ بات ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, ان سے کوشچن پوچھا جائے گا. سورۃ توبہ سے یہ مضامین ہیں. ٹھیک ہے, ان سب سے جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے. اچھا, اب آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے آپ کے پاس یہ آ گیا ہے ماڈل پیپر. اچھا, اب ایک اور بات نوٹ کریں, اب میں آپ کو ذرا بک میں جو ماڈل پیپر ہے نا وہ ذرا دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ماڈل پیپر ہے, یہ 10 نمبر کے MCQs ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اچھا, پھر یہ دیکھیں یہ بہت ڈفرینٹ سا پیپر انہوں نے بنایا ہوا ہے. اچھا, یہاں پر کوئی 10 نمبر کو تو چلو شان نزول میں سے سوال آ گئے, پھر اس میں انہوں نے 16 نمبر کا جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ سا پوچھ لیا. ٹھیک ہے, اور اچھا یہ 16 نمبر کا انہوں نے نا یہ لانگ کوشچنز وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں. اب یہ 14 نمبر کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو آیات کے ترجمے ہیں, مطلب بامحاورہ ترجمے, اس سے متعلق سوالات دیے ہوئے ہیں. اچھا, پھر آپ کے پاس یہ حدیث مبارکہ بھی آ گئی ہے, یہ آپ کے مطلب فیڈرل بورڈ کے اس میں شامل نہیں ہے, حدیث مبارکہ والا جو پورشن ہے وہ نہیں شامل. ٹھیک ہے, اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ والا آپ نے اس کو فالو
نہیں کرنا, اس والے ماڈل پیپر کو فالو نہیں کرنا, آپ نے جو اسیسمنٹ فریم ورک والا ہے اس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس دیکھیں 10 مارکس کے آبجیکٹیوز ہیں, اور میں اگر آپ کو آبجیکٹیوز میں دکھا سکوں تو یہ پہلے 8 آبجیکٹیوز جو ہیں وہ شان نزول اور تعارف جو ہیں 4 صورتوں کے اس میں پوچھے گئے ہیں, اور 80 جو آپ کو MCQs دیے گئے ہیں ان میں سے 2 کا مطلب پوچھا گیا ہے, محکمات اور یظنون, ٹھیک ہے, ان کا مطلب آپ نے بتانا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو ہیں وہ 5 سوال آپ نے شان نزول اور تعارف جو ہے صورتوں کا ان میں سے آپ نے کرنے ہیں. اچھا, دین آپ کے پاس یہ جو ہے 5 نمبر کا کوشچن آ جائے گا الفاظ معنی کا. اچھا, پھر یہ تمام با محاورہ ترجمے آپ کو آیات اور ان کے ترجمے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو صرف عربی دے دی اور سوال پوچھ لیا, عربی کے ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے, جیسے کمپریہنشن پیسج ہوتا ہے نا آپ کا اردو اور انگلش میں, یعنی آپ کو سارا دیا ہوتا ہے پیراگراف, اس میں سے آپ نے کوشچنس کے آنسر ڈھونڈنے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کا کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ میں آپ نے جو آپ کو ٹاپکس دیے ہیں, مضامین دیے ہیں, ہر صورت کے سلیکٹڈ مضامین, ان میں سے 8 نمبر کے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, لانگ کوشچنس, ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ میں نے آپ کو کمپلیٹلی ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ نے فائنل اسسمنٹ فریم ورک کو ہی لے کر چلنا ہے, بک کے ماڈل پیپر کو فالو نہیں کرنا, بک کی تمام صورتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی, احادیث کا پورشن نہیں کرنا, صرف 4 صورتیں کرنی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے یہ اس کو کمپلیٹلی ڈسکس کر لیا ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو, اور آپ نے اس ویڈیو کو ضرور باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے, اور اس نیت کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں گے. تو اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں, ضرور کامنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں. تھینک یو.